السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ عزیز طلباء، علماء کرام اور مسجد کے ذمہ داران، اللہ رب العالمین کا یہ بڑا ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا اور یہ فکر دی کہ ہم اپنے نسلوں کی فکر کر سکیں اور انہیں اس راستے پر چلنے کی تربیت کر سکیں جو راستہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ راستہ ہے۔ ان راستوں میں سے ایک بنیادی راستہ طہارت کا ہے۔ طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی۔ کچھ پاکیزگی جسم سے متعلق ہوتی ہے اور کچھ پاکیزگیوں کا تعلق روح سے ہے، فکر سے ہے۔ روح اور فکر سے جو متعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس سے پہلے جان چکے ہوں گے، کیونکہ ابتدا اسی سے ہونی چاہیے۔ اور روح اور قلب کی اور فکر کی پاکیزگی کلمہ توحید ہے۔ آپ میں سے کون سا بچہ کلمہ توحید سنائے گا ترجمے کے ساتھ؟ اگلی صف میں جو بیٹھے ہیں، شروعات ہو جائے آپ سے۔ کوئی نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ بیچ میں کچھ بڑے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ۔ کوئی بھی نہیں؟ پھر تو بھائی مسئلہ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، سنا بیٹا، کھڑے ہو جگہ پہ۔ ہاں، بہت اچھا، بہت اچھا، الحمدللہ، بارک اللہ۔ بیٹھو، بہت خوشی کی بات ہے، یہ یاد ہونا چاہیے۔ یہ روح کی پاکیزگی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم سے بڑا اس پوری کائنات میں اللہ کے سوائے کوئی نہیں۔ یہ جانیں کہ ہماری عبادت کا مستحق صرف ایک ہے، سر وہیں جھکے گا، کہیں اور نہیں۔ یہ ہمارے بڑاپن کی دلیل ہے نہیں؟ ابھی جگہ جگہ سر جھکائیں، یہ بڑے ہونے کی دلیل ہے؟ یہ ہر جگہ سینہ تان کے رہے، صرف ایک جگہ سر جھکائیں، بڑے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بہت قیمتی بات ہے، اس کو جاننا چاہیے اور یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں وضو کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اور یہی آیت وضو کی دلیل ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے جانا ہو، تو اپنے چہرے کو، ہاتھ کو دھل لو، پیر کو دھل لو، سر پہ مسح کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جسمانی طہارت کا، جسم کے طاہر ہونے کے بعد ایک اور طہارت کا حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے جب آؤ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے سے پہلے خصوصی طور پر طہارت حاصل کرو۔ سو کہتے ہیں وضو۔ وضو نماز کے علاوہ کاموں کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص مستقل باوضو رہے تو اس کا کچھ اور ہی مزہ ہے۔ مستقل باوضو رہنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے تو جب بھی وضو کرے تو 2 رکعت تو وضو پڑھ سکتا ہے۔ خیر، یہ سب باتیں دوسری طرف جا رہی ہیں۔ پہلے یہ ہم جانیں کہ اس وضو کو، جس کو ہم اور آپ ایک معمولی نیکی سمجھتے ہیں، یہ کتنی قیمتی ہے معمولی ہونے کے باوجود ہے نا۔ بس خالی کیا کرنا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ وضو کا طریقہ ابھی ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ، تیار رہیے گا۔
معلوم تو ہوگا، کم از کم بڑے بچوں کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم اسی کا صرف ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ درست ہو جائے، اور ایسا نہیں کہ ہم آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کے بارے میں کہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ مدرسے میں آتے ہیں، مکتب میں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں تو گھروں پہ اپنے والدین کو دیکھتے ہوں گے، یقین ہے ہمیں تو وضو سیکھتے ہوں گے، اور نہیں ہے تو گھر والوں کو سکھانا چاہیے۔ تو وضو جو انتہائی چھوٹی سی نیکی ہم کو اور آپ جسے ہم سمجھتے ہیں کتنی قیمتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اس لیے اس کے صحت پر کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے لوگوں کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی بات کی طرف نہ کر دوں جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ کام کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اللہ سے ضرور بتائیے، شوق تھا انہیں، اور آپ بھی مانی ہوئی بات ہے، میں تو یقین سے کہتا ہوں پوچھوں آپ سے، شاید آپ لوگ کیوں آئے ہیں آج کی اس محفل میں شرکت کیوں کی ہے؟ کوئی ایک بچہ جواب دے ماشاءاللہ۔ چلیے بھائی، ابن مظفر یہ تو خاموش ہو گئے جی، اور کوئی نہیں؟ جی بیٹا بہت اچھے، ماشاءاللہ بہت خوب، علم دین سیکھنے کے لیے کتنی خوبی کی بات ہے، آپ سب جواب دے سکتے تھے۔ ہم نیکیاں سیکھنے آئے ہیں، رسول نے پوچھا، سوال پوچھا، دیکھیے سوال الا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں ایک ایسے کام کی طرف جس سے نیکیاں درجات بلند ہوتے اور گناہ ختم ہوتے ہیں؟ کہا بالکل سکھائیے، حاضر ہیں؟ تو آپ بھی حاضر ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے اسی محفل میں آپ سے، اسی لیے میں نے سوال کیا۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ تو ضرور سکھائیے۔ پھر آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود بھی وضو مکمل کرنا۔ گرمی کے موسم میں تو بڑا مزہ آتا ہے، دھلے جا رہے بس نل کے نیچے بیٹھے ہیں، لیکن جب ٹھنڈی موسم آتا ہے تو کہتے ہیں ذرا بھائی نل باریک چالو کریں، تب اس وقت ٹھیک سے دھلنے کے بجائے پریشان ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی گرمی میں تو ہم خود ہی دھلتے ہیں، کسی کوئی منع بھی کرے تو بھی دوڑ کے کہیں نہ کہیں دھل لیتے ہیں، چہرہ دھل تازگی آ جائے۔ تو جب ناپسندیدہ ہو، پریشان ہو، پانی لگانے میں پریشان ہو، اس وقت بھی وضو مکمل کریں گے تو درجات بلند ہوں گے، گناہ جھڑیں گے۔ آگے حدیث لمبی ہے، میں وہ بات چھوڑ دیتا ہوں، کتنی بات وضو سے متعلق۔ وضو کے 2 فائدے بتائے گئے، دیکھیے اب چلتے چلتے بھی پوچھتے رہے، آخر میں تو پوچھیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے، پوچھوں؟ سن رہے ہیں نا؟ چلیے اس طرف حکم نہیں بیٹھنے، بتائیے گئے وضو کے 2 فائدے بتائے گئے جی۔ باقی حاصل ہوتی ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ، لیکن میں نے جو بتایا وہ آپ نے نہیں بتایا۔ آپ بیٹا بتاؤ زور سے بیٹا۔ درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیاں ارے گناہ مٹتے ہیں، یہ پہلا فائدہ بتایا۔ دوسرا فائدہ سنیں، یہ گناہ مٹتے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا کیسے مٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت عثمان ابن عفان کا نام سنا ہے نا؟ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ کون سے نمبر پہ خلیفہ بنے تھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کے علم میں، آپ سب کو۔ تو تیسرے خلیفہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، بہت نیک شخصیت، بہت نیک شخصیت، وہ بیان کرتے ہیں کہ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، دھیان رکھیے اچھی طرح کرنا ضروری ہے، کھانا اچھا نہ ہو، ذرا سا باسی کھا لیا جائے تو صحت ملے گی؟ جلدی بولو بھائی، ہاں آپ چلتے پھرتے وڑا پاؤ کھاتے تو خراب والا کھاتے کہ اچھا والا؟ تو اچھا والا وہاں اس لیے کھاتے تاکہ صحت بنے، تو یہاں بھی اچھا والا کیجیے نا، کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اسی لیے کہا کہ جو وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے۔ اب اچھے سے وضو کرنے کا معنی کیا، وہ آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں،
یہاں تک کہ فرمایا حتی تخرج من تحت اظفاری، ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، ناخن کے نیچے سے بھی۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ ناخن سے کون سے گناہ کرتے ہیں؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بچپن میں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، تو پڑوس میں بیٹھے چمٹی کاٹ لیتے چپکے سے، کیا نا گناہ؟ ہاں دیکھو مزہ آ رہا ہے بچے کو، ایسا لگ رہا ہے کہ نا اس کو سمجھ میں آ کے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں چپکے سے، ان گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین اس نیکی کی بنیاد پر، وضو کی بنیاد پر ختم کر دیتا ہے۔ کتنی مفید بات ہے۔ ایک طریقے سے ایک اور بس آخری بات، دیکھیے وہ پیچھے کچھ بچے بیٹھے ماشاءاللہ، ادھر آخری قطار میں جو بچے بیٹھے ہیں ان سے سوال ہے، بیٹا بتائیں گے نا انشاءاللہ؟ محمد رسول اللہ درود پڑھو گا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانے گا؟ پیچھے کے بچے، چلو کون بتائے؟ ماشاء اللہ دیکھو بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کئی ہے بہت، ماشاء اللہ پیچھے بچہ، ہاں بتا بیٹا آپ بہت دیکھیے بتائیں، فائدہ نہ مفید۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول پہچان سکیں آپ کو کہ نہیں؟ چاہتے ہیں نا پہچان سکیں؟ پہچانیں گے، کس جگہ کھڑے رہیں گے جب پہچانیں گے؟ اس وقت جی حوض کوثر پر تو پینا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بول نہیں ہے بھائی، حوض کوثر سے پینا چاہتے ہیں نا؟ تو اس کے لیے وضو اچھے سے کرنا پڑے گا۔ کرتے ہیں وضو نا کہ وہ کھانا بٹھا لیتے ہیں پڑوسی کو دیکھ کر، اچھے سے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے دن پکاری جائے گی اور اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ پیر اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ ایک تو پہچانے جائیں گے، دوسرا فائدہ ہوگا چمک بھی رہا ہوگا، اور اسی چمک کی بنیاد پر پہچانے جائیں گے۔ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہماری آنکھ میں ذرا میل لگا ہوا ہے جب بازار میں جائیں تو کیا خیال ہے؟ کہ چاہتے ہیں صاف ستھرا رہے، آئینہ دیکھ کے گھر سے نکلتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ آئینہ دکھایا رہے گا قیامت کے دن اگر وضو کیے رہیں گے تو۔ اب وضو کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کرام کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی منگایا سکھانے کے لیے۔ کبھی کبھی بڑا چھوٹوں کو سکھاتا ہے، کبھی چھوٹے بھی بڑوں کو سکھا دیتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے نا؟ کب سکھا دیں گے؟ جب آپ علم والے ہوں گے۔ ایک قصہ کہیں پڑھا تھا جو یاد آ گیا، آپ کو سناتے، بچہ بڑوں کو کیسے سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اگر غلطی ہوگی تو ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ماشاءاللہ، ہمیں مکمل امید ہے کہ غلطی کریں گے تو ہمارے پاس موجود ہے جو غلطی کو درست کر دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے واقعہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ انہوں نے ایک اپنے سے زیادہ عمر والے کو دیکھا کہ وضو درست نہیں کر رہا ہے۔ سلیقہ انہوں نے بتایا کہ چچا جان میں وضو کرتا ہوں، ذرا دیکھیے، اگر غلطی کروں تو بتا دیجیے گا۔ سلیقہ سنیے بیٹا، کتنا پیارا ہے، اپنے بڑوں سے گفتگو کیسے کریں۔ ہم مجھے کیا کرتے ہیں، بڈھے وضو کرنے کا رکعت آ گئی، ایسے نہیں چچا جان دیکھیے میں وضو کر رہا ہوں، غلطی کروں گا تو بتا دینا۔ کتنا پیارا طریقہ ہے بڑوں سے گفتگو کا۔ پھر وضو کیا اچھے ڈھنگ سے، تو چھوٹے نے بڑوں کو سکھایا۔ ٹھیک، یہاں حضرت عثمان سکھا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے ہاتھوں کو، پہلے ہتھیلیوں کو دھلا، پانی برتن سے گرا ہے۔ برتن میں ہاتھ ڈائریکٹ نہیں ڈال سکتے، برتن میں ہاتھ بغیر صفائی کے نہیں ڈال سکتے۔ آج ہمارے پاس وہ ٹوٹی والے برتن ہیں، نل لگے ہوئے ہیں، ان کو ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کبھی اگر مگے میں وضو کرنا پڑا، مگا جاتے ہیں نا پانی رہتا ہے تو اس میں ہاتھ ڈال کر وضو تو ہم کرتے ہیں تو زیادہ گرا دیتے ہیں۔ تو وہ کم پانی استعمال کرنے کا طریقہ تھا کہ ہاتھوں سے لے کے وضو کریں۔ تو پہلے ہاتھ دھل لیے، دونوں ہاتھ صاف ہو گئے، اب ہاتھ سے پانی لے رہے ہیں،
अब गिर नहीं रहा, इतना ही आ रहा जितने से हम कुल्ली कर सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी लिया, पहले हथेलियों को धुला, कहाँ तक? हथेली कहते हैं इसको, गट्टे तक। ये गट्टा जो यहाँ देखो सरहद बनी है, सरहद है ना यहाँ, हाँ बस इतना धुल लेना। ये हथेलियाँ धुली, हथेलियाँ पाक साफ होगी, हथेलियाँ पाक साफ होगी तो अब कुल्ली करना है और नाक में पानी डालना। दोनों एक साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है, अलग अलग करें तो फिर काम बन गया नहीं। फिर आसान वजू नहीं हुआ, अभी हमने आपको बताया ना, आज वजू अच्छे ढंग से करें। नाक में पानी जाना चाहिए अंदर तक, इतना नहीं कि यहाँ पहुँच जाए, लेकिन यहाँ तक तो जाना चाहिए ना, जहाँ तक गंदगी रहती है। नाक में पानी चढ़ाएं, फिर झाड़ दें उसे। नाक झाड़ने का फ़ायदा कोई बताएगा आप सब में से? जी, नाक में शैतान, क्या बात है माशाल्लाह, हमारे बच्चों को बड़ी मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात भर सोकर उठो, सुबह जागो तो नाक में पानी डालकर झाड़ दो। अब ये वजू में होता है, क्या होता है? फ़इन्न शैतान यबीतु अला ख़ैशूम, इसलिए कि शैतान उसके इस नथुने में सोता है। झाड़ दो, कम वक्त निकल जाए, सुबह सुबह बाहर जाए, हमारे जिस्म में न रहे, निकल। हम अल्लाह वाले लोग सो रहे थे, नहीं जाग रहे थे, बैठ गया था, निकल, भगा दिया। तो पहले हथेलियाँ धुलना, फिर कुल्ली करना, नाक में पानी डालकर नाक झाड़ना, फिर उसके बाद चेहरा धोना। चलिए कौन बताएगा चेहरे की सरहद कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? माशाल्लाह पीछे बच्चा बैठा, बहुत अच्छे, अल्लाह बहुत अच्छे। देखिए सरहद अल्लाह ने मुतय्यन कर रखी, इतने बड़े बड़े काम दे रखे हैं यहाँ तक, है ना। इधर बाल है, इधर भी थोड़ी है, सरहद मुतय्यन है। ये पूरा हिस्सा धोना, पूरा हिस्सा, ये ना करें कि चुप चुप मार दिया पानी फुर्सत में निकल गए, नहीं, मुकम्मल धुलें, पानी लें, मुकम्मल धुलें। चेहरा मुकम्मल धुलने के बाद हाथ धोना है, पहले दाहिना कि पहले बायां? दाहिना। पीछे से भाई बच्चे कुछ कम बोल रहे हैं माशाल्लाह। दाहिना हाथ कहाँ से कहाँ तक बेटा? जी माशाल्लाह, पीछे बच्चा बैठा, बोलो बेटा। पीछे वाले लगता है आवाज़ नहीं जा रही बेटा मेरी, पहुँच रही आवाज़? जी बेटा बोलो। यहाँ से यहाँ तक, चलिए नाम बता दो बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। देखिए बच्चा इससे पहले वाले वहाँ भी था, शायद वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ भी था। ये उंगलियाँ हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ कोहनी है, यहाँ भी अल्लाह ने सरहद बना दे, घुटना हिल रहा, अभी हड्डी उभरी हुई है, इसके ऊपर तक ये छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखिए ये हिस्सा जो है, ये अगर ऐसे मोड़े नहीं, यहाँ चमड़ा सिमटा हुआ रहता है। अब अगर नहीं मोड़ेंगे तो शायद कुछ हिस्सा रह जाए, इसलिए वजू करते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये मोड़ करके हम खुसूसी तौर पर हाथ रगड़ लें, ताकि ये भी धुल जाए। फ़अहसन वज़ू, जो पहली हदीस मैंने सुनाई थी, वज़ू अच्छे से करो तब फ़ायदा है। वज़ू अच्छे से करो तो ये हिस्सा भी धुल जाए, कोहनियों समेत, ये हिस्सा यहाँ तक इलल मराफ़िक़, कोहनियों समेत ये हिस्सा धुल लिया जाए। बात समझ में आ रही बच्चों? फिर उसके बाद बायां हाथ जितना बताएगा, ये पूरा उंगलियों से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हिस्सा धो लें। हाथ धुल गया, उसके बाद मसाह करना, सर का मसाह। और सर में एक उज़्व और शामिल है, कान है ना, कान में भी, कान सर से अलग है, शामिल है, बहुत अच्छे। इसलिए सर का मसाह और कानों का मसाह दोनों करना है। सर का मसाह, सर कहाँ से कहाँ तक है? नहीं, उधर पीछे से भी थोड़ा सा, आगे वाले तो माशाल्लाह ही। जी बेटा पीछे कुछ नहीं, आवाज़ पहुँच रही मेरी। चलिए आप बताइए। नहीं, कौन बताएगा? चले भाई बोले, बोले आप भी बोले बेटा। बहुत अच्छे। देखिए इल्म है, मैं इस में चाहता कि इन्हीं बच्चों के जरिए आप तक बात पहुँच जाए। पेशानी के बालों से लेकर के गुद्दी, गुद्दी मालूम है ना? नहीं मालूम? पिछला हिस्सा मालूम जो उभरा हुआ है सर में, पीछे जाइए इधर उभरा है इसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। बाद लोग सिर्फ बस यूँ ही मार लेते हैं, इतने से काम नहीं चलता है ना, कि हमने सर छू लिया और काम हो गया। छूना नहीं, मसह करना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना है। तो यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक ले जाएं और फिर यहाँ तक वापस लाएं। यहाँ तक ले गए और कान में घुस गए नहीं है ना, ऐसे ले गए और यहाँ से लौटते कान में घुस गए नहीं, यहाँ से ले गए और यहाँ से वापस लाए। फिर उसके बाद
شہادت کی انگلیاں کان میں اور اس کان کے اندرونی حصے کو صاف کریں، پھر باہر ہے نا تھمس اپ ہے نا، دونوں سے کان کے پشت پر اس طریقے سے مسح ہو گیا۔ اب پیر دھونا ہے، پیر پہلے داہنا کے پہلے بایاں، داہنا پیر دھلیں گے، پھر بایاں پیر دھلیں گے۔ پیر دھلتے وقت دھیان دیں اس میں بھی پیر میں کتنے 6 انگلیاں ہوتی ہیں، ساتھ 5 ہی ہوتی، تو 5 کے درمیان دیکھیے ایک انگلی اللہ نے دی بہت چھوٹی سی، چھنگلی اس کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اس میں خلال کریں گے۔ پہلے بتانا بھول کہ ہاتھوں میں بھی خلال ہونا چاہیے، پھر پیروں میں بھی خلال کریں تاکہ اس کے اندر کوئی حصہ چھوٹنے نہ پائے۔ وضو احسن الوضو شروع بتایا ہے، اچھے ڈھنگ سے وضو، وہاں انگلیوں سے خلال کریں گے اور کہاں تک دھوئیں گے؟ گھٹنے تک، ہاں گھٹنوں تک نہیں نا، ٹخنوں تک۔ ٹخنے بھی دونوں طرف ابھرے ہوئے حصے ہیں، وہاں بھی اللہ نے سرحد بنا دی، تو ٹخنوں کے اوپر تک، یعنی ٹخنے اس میں شامل ہیں، ٹخنے اس میں شامل ہیں، پیر ٹخنوں تک، پہلے داہنا پھر بایاں، یہ دھل لیا، وضو ہمارا مکمل ہوا۔ چلیے وضو کے بعد کی دعا اس طرف سے چھوٹے بچوں میں سے کوئی سنائے گا ماشاء اللہ؟ چلو سناؤ، آپ سے بھی سنیں گے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، دیکھیے بچے سنو، وہ پیچھے لگا بچہ جی۔ بہت اچھا، الحمدللہ، سب کو یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کے پڑھنے کا بھی بہت فائدہ ہے۔ جو کچھ دین نے سکھایا ہے وہ انتہائی مفید ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی افادیت نہیں جانتے، اس لیے ہم سوچتے کون سی بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا، بتانا بھول گیا تھا شاید، بسم اللہ کہیں، ہتھیلیاں دھوئیں، کلی کریں، ناک جھاڑیں، چہرہ دھلیں، ہاتھ دھلیں، داہنا پھر بایاں، پھر داہنا پر، پھر سر کا مسح کانوں کے ساتھ، پھر داہنا پر، پھر بایاں پر دھلیں۔ اس کے بعد یہ دعا جو بچے نے سنائی اس کے بارے میں آپ سنیے، دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، صحیح ترمذی میں موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے اور جو اس بچے نے دعا سنائی دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، جی بعض روایتوں میں یہیں تک ہے، وہاں تک، تو جو یہ پڑھ لیتا ہے حدیث میں الفاظ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے، اب سارے میں نے کہا اس پوچھنے کے لیے تاکہ آپ سے پوچھیں جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہے نا، ماشاءاللہ 8 دروازے، بہترین بنگلہ بنایا جائے اور کہا جائے صاحب آپ جدھر سے بھی آ جاؤ، آپ کو جانے کا راستہ ہے، کیا خیال ہے؟ خوش ہوں گے؟ یا سب دروازے بند نہیں یہیں سے آنا، تو کچھ نہ کچھ تو ناراضگی بڑھ جائے گی، یار مجھے دیکھو پابند کر دیا ہے۔ اللہ ایک دم فری کرنے کا جنت آپ کے لیے، جدھر سے جاؤ اسے۔ جب وضو مکمل ہو اور وضو کے بعد دعا پڑھیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین کی جانب سے کھل جائیں گے۔ اب جب بھی وضو کریں تو اس نیت سے کریں کہ 8 دروازے کھلوانے ہیں مجھے، نہیں نیت ہونی چاہیے نا، ہاں تو نیت کے ساتھ کریں، اور نیت اس بات کی بھی کریں کہ میں طہارت حاصل کر رہا ہوں، اس بات کی بھی نیت کریں کہ اللہ رب العالمین سے جنت کے 8 دروازے کھلوا کے رہوں۔ یہ وضو ہوا مکمل۔ اس کے بعد کچھ باتیں کچھ دیر کے لیے اور غسل کے متعلق کہ غسل کیسے کریں۔ غسل، وضو غسل کے بعد کا معاملہ ہے، غسل اس سے بڑی طہارت۔ اب غسل جو طہارت ہے وہ کیوں کرنا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن غسل کا طریقہ ضرور بتا دیتے ہیں آپ کو۔ غسل کیسے کریں؟ پہلی بات کہ جب غسل کریں تو شروعات میں بسم اللہ کریں، طہارت کی نیت کریں، بسم اللہ کر کے بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ پہلا کام ہو کہ اپنی شرمگاہوں کو بائیں ہاتھ سے 3 بار دھلیں، ناک کے ساتھ سے جھاڑنا چاہیے، دہنے سے کہ بائیں سے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ ہر جو ہے اچھا کام سیدھے ہاتھ سے، اور جو جسم کی گندگیاں صاف کرنے کے کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے، تو ناک بھی بائیں ہاتھ سے صاف کرنا اور قضاء حیض کی جگہیں بھی بائیں ہاتھ سے۔ تو ابتدا جو کریں گے
दाहिने हाथ से पानी अपने शर्मगाह पर डालें और बाएं हाथ से उसको धुल लें। दाहिना हाथ नहीं तो मंगा सही। तो इब्तिदा अपनी शर्मगाहों को धोने से होना चाहिए। उसको धुल लेने के बाद फिर हाथ को मिट्टी से या साबुन से, आप तो मिट्टी मिलेगी नहीं ना, हमाम में कहाँ मिलेगी, फर्श बना हुआ है, तो साबुन से इसको धुल लें, साफ हो गया क्योंकि गंदगी हमने साफ की। उसके बाद इसको धोने के बाद अब वज़ू करेंगे जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं। अलबत्ता सर का मसा और पैर का धोना दोनों छोड़ देंगे, सिर्फ हाथ धोने तक पहुँचेंगे बस। यानी हथेलियाँ धुई, हथेलियाँ धोने के बाद कुल्ली किया, नाक झाड़ा, चेहरा धोया, दोनों हाथ धुल लिए। उसके बाद का काम नहीं करना है। अब मुकम्मल बदन धोना है, मुकम्मल बदन को, जिस्म को तर करना है। मुकम्मल जिस्म तर करने के साथ उसे रगड़ें, मलें, क्योंकि मैल भी छुड़ाना है कि नहीं मैल होता है? हाँ, नहीं होता है। तो बदन को मलें, चाहे खाली हाथ से मलें, साबुन से मलें, आपकी मर्जी, जिस चीज़ से चाहे आप नहाएं, नहा लें और अपने पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहा करके उसको मल लें, फिर पानी बहाकर साफ कर लें। और ज़्यादा पानी बहाने के बजाय कम से कम पानी में नहाने का तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा बहाना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और जब पानी बहाएं तो उससे पहले एक काम थोड़ा सा जहन से उतर गया, बाल अगर किसी के ज़्यादा हैं, हम लोगों तो आधे खाली हो चुके, बाल जब ज़्यादा हो तो उसमें पानी लप लें, पानी चुल्लू में लें और ऐसा सर पे रखें। लप में पानी लेकर सर पे रखने से कम पानी में ज़्यादा बेहतर ढंग से सर धुल जाता है। आप आजमा लीजिए, कभी आप मग्गा लीजिए और डालते जाइए तो सर तर नहीं होता, लेकिन अगर उसको उंगलियों से रगड़ दें तो बहुत जल्दी तर हो जाता है। फिर मैं गुस्ल का तरीका दोबारा दोहराता हूँ। बिस्मिल्लाह करें, तहारत की नीयत करें। पहले अपने शर्मगाहों को बाएं हाथ से धुलें पानी डाल करके, फिर बाएं हाथ को मिट्टी या साबुन से साफ कर लें, ठीक। उसके बाद वज़ू करें जैसा कि वज़ू किया जाता है। वज़ू करें लेकिन सर का मसा नहीं करना है। वहाँ तक वज़ू करने के बाद फिर हाथों में पानी लें और सर में डालें, पानी ले करके रगड़ें इसको, ताकि जड़ों तक बाल के जड़ों तक पानी पहुँच जाए। वो हो जाने के बाद अब जिस्म पर पानी डालें, पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी डालें और पूरा जिस्म भिगोएं, रगड़ें, फिर पानी डालकर पाक साफ हो जाए और आखिर में अपने पैर धुल लें, बाहर आ जाए, आपका वज़ू बाकी है। इस वज़ू से नमाज भी पढ़ी जा सकती है। शर्त ये है कि हाथ हमारे शर्मगाह को ना लगे, वज़ू ना टूटा हो। वज़ू टूट गया, शर्मगाह को हाथ लग, चूँकि गुस्ल में आदमी को मुमकिन है लग जाए, इसलिए अगर नहीं लगा है तो उस वज़ू से हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर लग गया है फिर से वज़ू करना पड़ेगा। ये गुस्ल का तरीका है। अगर गुस्ल सही ढंग से करेंगे तो गुस्ल का भी सवाब मिलेगा, वरना सिर्फ आपका जिस्म पानी से तर हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा। अगर नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके से गुस्ल नहीं करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये काम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में करते हैं। वरना हाथ पैर तो दिन भर धोते रहते हैं ना, काम किया तो हाथ पैर आके धुले, वज़ू हुआ नहीं हुआ। इस तरीके से अगर जिस्म पर पानी डाला अपनी मर्जी के मुताबिक तो गुस्ल नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के बताए गए तरीक़ों के मुताबिक गुस्ल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें गुस्ल और वज़ू और इसके अलावा जितने अमाल हैं सही तरीके से अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और उसका सवाब भी हमें इनायत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। छोटे बच्चे है ना, आप तो अपनी तरतीब तो मालूम होगी छोटे कौन। 2 छोटे बड़े सवाल आते हैं वज़ू के ताल्लुक से, गुस्ल के ताल्लुक से। वज़ू के मैंने कई फ़वाइद बताए, इसमें से 2 फ़ायदे बताए छोटे बच्चों से, बड़ों से नहीं भाई सवाल है। थोड़ी देर आप लोग सब्र करें। जी बेटा, हाँ बोलें। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, सही बता रहे हैं ना।
لیکن ہے 5 لوگ، کافی ہے نا؟ آپ لوگ بتا دیں گے، اگر پتا نہیں یہ دوسرا سوال پوچھیں، بتائیے، جواب بتائیے۔ وضو کے 2 فائدے، بہت اچھے ماشاء اللہ، تو ہو گیا سب، سن لیجیے تو کام بند کر جی۔ چھوٹے جی دوسرا سوال بیٹا، غسل سے متعلق، سر پر جو ہم نے وضو کیا، وضو کے بعد غسل کا جو وضو بتایا میں نے، سر پر کتنے لب پانی ڈالنا چاہیے؟ بہت ہے، اس میں تو تعداد بہت ہے، 3 بار ڈالنا جی، بولیں ہاں، کتنی بار؟ کتنی بار؟ 1 بار بیٹے بولا، بہت ٹھیک، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ ٹوکن نمبر کو کر بس ہو گیا ماشاء اللہ، سب کو ثواب تو مل ہی گیا، گھبرائیے نہیں، یہاں کے انعام سے بڑھ کر ہے جی۔ اب بڑے بچوں سے 2 سوال، بڑوں سے 2 سوال صاحب پوچھیں ماشاء اللہ۔ جی بڑوں سے پہلا سوال وضو سے متعلق، وضو سے متعلق، وضو کا مکمل طریقہ کون بتائے گا؟ بڑے جو لوگ ہیں، چھوٹوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، دیکھیے اب آپ لوگ فیصلہ کیجیے کس سے سننا چاہیں گے جی۔ جی بہت اچھا ماشاء اللہ، بہت خوب، کوئی ایک اور چلیے ماشاء اللہ، بہت اچھا جی۔ وضو کا طریقہ